بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا سے اور اس عاجز کی دعا جو آپ کے لیے ہے، ان تمام دعاؤں کا صدقہ اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے رات کے 9 بجے امریکہ وقت کے مطابق اور پاکستان میں صبح کے 7 بجے ہیں. قرآن کریم آدھے گھنٹے کے لیے، زیادہ وقت نہیں ہے، صرف آدھا گھنٹہ شرطیہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اللہ پاک سمجھ عطا فرما دے تو پھر عمل میں آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو، آج کا سبق روٹین میں آ رہا ہے تو سورہ قمر ہے آج، اور پہلی 5 آیات ہیں. سورہ قمر کا نمبر 54 ہے، سپارہ نمبر 27 ہے. آیات ہیں 1 تا 5، 1 2 3 4 5، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. قرآن کریم تو سارا معنی خیز ہے، کس کس کی تعریف کریں گے ہم. ہر آنے والا سبق
پہلے سے اچھا لگتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اچھائی ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ ہم سننا تو چاہتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن دل میں نہیں اتارتے۔ اس کو دل میں اتارنا ہے، کان کے ذریعے دل میں اتارنا ہے، اور یہ تب ہوگا جب آپ غور کریں گے۔ چونکہ بسا اوقات ایسے بھی لوگ ہیں نا، وہ بیٹھے ہوتے سنتے ہی نہیں کسی، غور نہیں کرتے نا، تو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو اس لیے اگر کان کھلے ہوں تو دل کو بھی کھولنا پڑتا ہے۔ 5 آیات ہیں سورہ قمر کی، 24 نمبر ہے، 54 نمبر ہے، 54 27واں سپارہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا، قیامت قریب آ گئی۔ سرکار سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ، آپ بھی اور قیامت میں کتنا فرق ہے؟ آپ میں اور قیامت میں کتنا فرق ہے، یعنی کتنی دیر بعد قیامت آئے گی آپ کے بعد؟ تو سرکار نے یہ 2 انگلی اٹھائی، فرمایا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان یہ جو خلا دیکھ رہے ہو نا، یہ خلا، بس مجھ میں اور قیامت میں اتنا ہی فرق ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال گزر گئے، پتہ نہیں کتنا بڑا خلا ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو میرا دن ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جو میرا دن ہے نا وہ تمہارے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ 50,000 سنہ، اور یہ جو سرکار نے یوں کر کے فرمایا، تو اس انگلی کے اندر جو نشان ہے تھوڑا سا، 1400 سال گزر گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو میرے تو ساتھ ہے، اور اس کی نشانیاں آ رہی تھیں، اللہ اتار رہا تھا۔ ایک یہ نشانی بھی آ گئی، کون سی؟ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ چاند 2 ٹکڑے ہونا مینا پر جب سارے حاجی لوگ باہر نکلتے تھے نا، سرکار کے زمانے سے پہلے بھی آتے تھے، حج تو کرتے تھے وہ، لیکن ان کا انداز اور تھا حج کرنے کا۔ جو آج کل اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، تانا نہیں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، پاکستان میں جب وہ میچ ہوتے ہیں نا، کرکٹ کے میچ، تو وہ جو نعرہ لگتا ہے، تالی بجے گی، ڈھول پٹے گا، ہاں جی، پتہ نہیں کیا بین بجے گی، پتہ نہیں کیا، مجھے بھول جاتا ہوں میں، وہ نعرے ان کے، بالکل یہی نماز تھی ان کی۔ وَكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ مُكَاءً وَتَصْدِيًا، شور مچاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے، یہ ان کی نماز تھی مشرکوں کی۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے وہ کام خود شروع کر دیا اللہ کے فضل سے، اور وہ بھی اپنی بہن بیٹیوں کو، پتہ نہیں وہ کیسے والدین ہیں، وہ کیسے غیرت مند بھائی ہیں، جن کی بہنیں اور بیٹیاں کاچے پہن کے وہاں ناچتی ہیں کھڑے ہو کر چوکوں چکوں پر۔ کیا فرق ہے مشرکوں میں اور ہم میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، دعائیں پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ، اور کیا کر سکتے ہیں؟ بغیر یہ مشرکوں کی نماز تھی جو آج ہم کھیل کے میدانوں میں کر رہے ہیں۔ پوچھے گا اللہ ہم سے، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ریاست مدینہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، اور کام کیا کر رہے ہیں ہم؟ ڈرامے دیکھ لو تو غیرت آ جاتی ہے، بے حیائی کی انتہا تک پہنچا دیا ہماری بچیوں کو ان لوگوں نے، تو ہمارے کان پہ جھوم ہی نہیں دکھتی۔ اللہ اکبر۔ تو مینا میں یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ، یہ گروپ آف پیپل جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، آس بن وائل، اسود بن مطلب، نضر بن حارث، یہ لوگ مینا میں آئے نبی پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویسے بھی کیمپنگ کی عادت ہے عربوں کو، باہر نکل کے بیٹھتے ہیں،
الحمدللہ 10 بھی باہر نکل کے بیٹھتے ہیں، کیمپنگ کی ان کو عادت ہے۔ تو مینا مسلمانوں کے لیے تو عقیدت کی جگہ ہے نا، چونکہ وہ مقام ہے وہاں پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا، ہے جگہ۔ وہ ایک چھوٹی سی برجی بنا دی انہوں نے۔ تو یہ کیسے ہو کے ان کے پاس آئے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس سے پہلے ان کے دماغوں میں چل رہا تھا، یہ بھی یاد کر لیں، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، ایسا جادوگر ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کا سرا کہاں ملتا ہے۔ یہ دماغوں میں تھا پہلے سے، لیکن آئے، کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے 14ویں رات کا چاند ہے، کیا خوبصورت روشنی ہے، اور تو جو کہتا ہے کہ میری بادشاہی آسمانوں پر بھی زمین پر بھی، میں آسمان سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، ہے نا دعوے تمہارے؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک پہاڑ کے اس طرف اور ایک پہاڑ کے اس طرف؟ سرکار نے فرمایا کہ ان فعلت تؤمنو، ان فعلت تؤمنو، اگر میں نے یہ کر دیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اگر میں نے کر دیا، ظاہر کو نبی خود تو نہیں کچھ کرتا نا۔ یہ بعض لوگوں کو وہم ہے کہ شاید ہم سرکار دو عالم کی تعریف کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ سرکار کا ذاتی کمال ہے۔ حاشا وکلا، کسی مسلم کا، کسی مومن کا یہ ایمان نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں یہ کمال رب کا ہے، کرتا مصطفیٰ ہے۔ واللہ معطی وانا قاسم، سرکار نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، تقسیم میں کرتا ہوں، دیتا وہ ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، مومن کا۔ فرمایا کہ ان فعلت، اگر میں کر دوں ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے ہاں کام مشکل ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کچھ نہیں کہا، وہ تو ہم مسلمان بھی یہ کام آج کل کر رہے ہیں، وہ تو مشرک تھے، بے ایمان تھے۔ مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار کریم نے، میں لمبی باتیں نہیں کرتا، اس میں بڑی احادیث ہیں، صحابہ کرام کی روایات ہیں، اتھنٹک۔ قرآن جب اس کی قرآن میں نص موجود ہے تو صحابہ کرام کی حدیث تو موجود ہوں گی، لیکن کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ نبی پاک نے جب چاند کو توڑا نا تو آپ کے وہ بازو سے نکل کے، گریبان سے نکل، بازو سے نکل گیا باہر۔ اس قسم کی خرافات نہیں ہیں۔ یہ ضرور ہوا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم نے جب انگلی اٹھائی تو پہاڑ کے آدھا اس طرف اور آدھا اس طرف، اور پھر وہ لمحوں میں جڑ گئے۔ یہ معجزہ ہے، اس لیے اب آپ دنیا پہ منطبق نہیں کر سکتے، اپنے دماغ پہ نہیں لا سکتے۔ معجزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی عقل کو عاجز کر دے، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ مختلف دن رات ہوتے ہیں نا۔ اچھا خیر، جڑ گیا چاند۔ سرکار نے فرمایا اب گواہی دو بے سارے، اشہدو یا فلاں، اشہدو یا فلاں، اشہدو یا فلاں، 2 شہادت۔ کہنے لگے ہوئے 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 ہوئے، اتنا بڑا جادو! ہم تو سمجھتے تھے کہ چلو چھوٹا موٹا جادو تھا تیرے پاس، لیکن اتنا بڑا جادو، انبلیویبل ہے۔ اندازہ کریں آپ، قرآن کریم کہتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ دیکھتے ہیں یہ نشانی تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک جادو ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میرے اوپر نہ فتوے لگانا۔
کہنے لگے وہ کہ یار یہ تو جادو شروع سے چلا آ رہا ہے. اچھا ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا، کہتا استاد جی دنیا نے پھر دیکھا تو ہوگا. میں نے کہا یہ بتا دو کہ دنیا میں چاند جب نکلتا ہے مکے میں تو پوری دنیا میں 14 رات ہوتی ہے، 14ویں چاند کی ہوتی ہے. سوچنے لگ گیا. میں نے کہا بھائی ہم امریکہ میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہو. پاکستان دن کے 12 بجے ہوتے ہیں، ہمارے رات کے 12 بجے ہوتے ہیں. ہمارا چاند نکلتا ہے، تمہارا سورج نکلتا ہے. تو بھائی کامن سینس یوز کیا کرو. ہاں جو ایک خطہ ہے سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب خطبات مدراس میں لکھا ہے. سید سلیمان ندوی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک سنسکرت کی کتاب آئی تھی، وہ جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے. کہتا جب میں نے اس پہ پڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں کہ مالابار کے ایک راجا نے اس رات، چونکہ وہ سرکل میں آتا ہے نا، تو کہا کہ اس رات چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. بلکہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب شمائل رسول میں لکھا ہے، امام ابن کثیر نے، وہ کہتے ہیں کہ قد ذکر غیر واحد من المسافرین انہم شاہدوا ہیکلا بالہند مکتوبا علیہ انہ بنی فی لیلہ التی انشق القمر فیہا. کہتے کہ ایک جماعت آئی ہندوستان سے، اسی علاقے سے، تو وہ ذکر کر رہے تھے. تو میں نے بھی ان سے سنا کیا ذکر کر رہے تھے. کہنے لگے یار ہم نے ایک وہاں مندر دیکھا ہے، اس مندر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ مندر اس رات تعمیر کیا گیا ہے جس رات چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. یہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب شمائل رسول میں لکھا ہے. اور وہ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب خطبات مدراس میں لکھا ہے. یہ سمجھدار لوگ تھے نا، پڑھے لکھے لوگ تھے، جاننے والے لوگ تھے. وہ اپنے ذہن سے نہیں سوچتے تھے نا. ہمارا دماغ تو خراب ہے، بیوی لڑ پڑے تو ہم الٹے ہو جاتے ہیں، غصے میں آگے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. اور بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. تو معجزہ کا معنی کیا ہے؟ عقل کو عاجز کر دینے والا کام. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا بات کرتے ہو یار. سرکار کو تو اللہ پاک نے پورا ہی معجزہ بنا کے بھیج دیا تھا، پورا وجود. کتابیں پڑھیں آپ، شمائل رسول پڑھیں، مختلف لوگوں نے لکھی ہیں، پورا وجود ہی معجزہ تھا. کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزات ملے، سب نبی کو ملے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے ملے تھے. وہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ، حسن یوسف بکل. ایک مرتبہ آپ نے پردہ اٹھایا تھا چہرے سے، پورا کھلا. اور پتہ ہے مسلمانوں، میں نہیں کہتا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے. فرمایا سرکار نے کہ جس کسی نے بھی حضرت یوسف کے چہرے کو دل بھر کر دیکھ لیا، وہ 3 مہینے تک اسے بھوک ہی نہیں لگی. 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کی نہانی اور جے محمد عربی ڈٹھا رجیا دو ہی جانی. یہ ہمارا ایک شاعر لے کیا پنجابی کا، حسن یوسف دم عیسیٰ. یار کتنی عجیب بات ہے. مٹی لیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ پرندے بناتے تھے، اور پرندے بنا کے اس کے منہ میں سوراخ کر کے پھونک مار کے اڑا دیتے تھے، زندہ ہو جاتا تھا وہ. دم عیسیٰ، اتنی ان کے پھونک میں برکت تھی. اچھا وہ ایک لطیفہ بھی ہے، شاید پہلے سنایا ہو، کبھی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھی یہ باتیں کام آئیں گی. جیسے آج کل لاکڑی نہیں تو پیروں کے ساتھ چادرداری رکھی، پگڑی شریف باندھنی سیکھ لی، اور ٹھیک 1 مہینے کے بعد استاد جی اب ہم پیر ہو گئے ہیں، خلافت عطا کر دیجیے. ایک لکڑی تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ لکڑی لگاتے تھے مردوں کا نا، قم بیزنی قم بیزنی قم بیزنی. آخر میں کہتے تھے یہ اللہ کے فضل سے آنا ابری الاکمہ والابرصا واحیی الموتى، میں کرتا ہوں زندے بیزن اللہ، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. وہ کہتے تھے قم بیزنی، اٹھ میرے حکم سے اٹھ. اللہ کا کہتے یہ تھے. چونکہ قرآن نا، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ خود ترجمہ کر لیں. تو اس لاکڑی نے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چھڑی چھڑا لی.
اس نے کہا یار یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے ایسے اس چھڑی سے کرتا ہے. اب وہ چھڑی لے کے چلا گیا. تو ہو سکتا ہے یہ لطیفہ بھی ہو، حقیقت بھی ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہی ہے. تو ایک گاؤں میں گیا تو اس نے وہ لباس وہی پہنا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ ان کا مرید جو تھا، شاگرد تھا ان کا، بالکا تھا، حواری تھا، ہاتھ میں چھڑی بھی وہی تھی. تو لوگوں نے بڑی پذیرائی کی اس کی. تو انہوں نے کہا کہ بابا جی ایک بچہ مرنے کے قریب ہے، وہ تو مردے زندہ کرتے ہو، وہ تو مرنے کے قریب ہے، چھڑی مارو، اٹھا کے بٹھا دو اس کو. اس نے کہا چلو لے چلو مجھے. وہ گیا، اس نے بچے کے سینے پہ چھڑی ماری، اس کا سانس ہی ختم ہو گیا، مر گیا بیچارہ. لوگوں نے پکڑ لیا اس کو. اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا مجھ سے قسم لے لو یہ وہی چھڑی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. تو کسی درویش نے کہا او بھائی چھڑی وہی ہے لیکن ہاتھ تو وہ نہیں ہے نا، ہاتھ تو وہ نہیں ہے. وہ ہاتھ پیدا کر جن ہاتھوں میں یہ چھڑی ہو تو مردہ زندے ہوتے ہیں. چوریاں اچھی بات تو نہیں ہے نا، یہ جعلی خلافتیں کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. استنجے کرنے کا طریقہ نہیں آتا. وہ مدنی جبہ ہاؤس سے جبے لے لیتے ہیں، اوپر سے پگڑیاں لے لیتے ہیں رنگ برنگی، اور جناب خلیفہ جی پہلے دن سے پیر صاحب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ساتھ اپنے لکھ دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور خدا کا خوف کریں آپ، جواب دینا اللہ کو ہم نے. بہرحال فرمایا دو گواہی. ان کا نہیں 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 یہ تو جادو ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اچھا حضرت ابو بکر بن طیب یہ بہت بڑا عالم تھا ایک زمانے میں. یہ امام زینی نے اس واقعے کو لکھا اپنی کتاب میں. کہتے کہ ہمارے زمانے میں سلطان وقت نے، مسلمان سلطان نے، بہت عرصہ خلافت عثمانی رہی ہے نا، سلطان وقت نے ابو بکر بن طیب کو کیسر روم کے دربار میں سفارشی سفیر بنا کر بھیجا، اور بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا عالم ہے ابو بکر بن طیب. بادشاہ والا خوش ہوا، اسے سارے پادری بلا لیے، بہت پڑھے لکھے پادری بلا لیے. اسے بلا کے کہا کہ یہ مسلمان عالم آیا ہے، اس کو ضد کرو تاکہ ہماری جو قوت ہے اس پر ظاہر ہو جائے. اب وہ بڑا سوچنے لگے، سوچ سوچ کے ایک پادری آگے بڑھا. اس نے کہا ابو بکر یہ بتاؤ تمہاری کوئی چاند سے رشتہ داری ہے؟ تمہاری چاند سے کوئی رشتہ داری ہے؟ آپ نے کہا نہیں. تو کہنے لگا پھر تمہارے نبی نے چاند کو توڑ کے دو ٹکڑے کر کے جوڑ کیسے دیا جب تمہاری کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں؟ آپ خاموش ہو گئے اور مسکرا دیے. یہ ہوتا ہے علم. قرآن نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ، اللہ جانتا ہے، رونا آتا ہے قرآن سن کر کے، نہ نمازوں میں صحیح پڑھتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ درویش لوگ ہو. میں تو یہ جعلی پیروں کی بات کرتا ہوں، جعلی خلیفوں کی بات کرتا ہوں. قرآن سنن کا کبھی بیٹھ کر کے رونا آ جائے گا آپ کو. تو جو قرآن صحیح پڑھ نہیں سکتا وہ ترجمہ کیا کرے گا؟ ایک چھوٹی سی بات ہے نا، چھوٹی سی، طلاق لفظ استعمال کرتے ہیں نا، طلاق. پتہ ہے آپ کو تے سے طلاق ہو نا، طلاق تے سے، اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا. ٹھیک ہے، تے سے طلاق ہو ملاقات کرنا. اور اگر طا سے طلاق ہو، طلاق اس کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا، طلاق دینا، جو ہم دیتے ہیں آج کل. ہمیں تو نہیں پتا کہ ہم نے طلاق کہا ہے یا طلاق کہا ہے. کون کرے گا فیصلہ اس کو؟ اس لیے بڑی سوچنے کی بات ہے. یہ عربی زبان میں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں یہ دونوں قرآن کے الفاظ ہیں. میرا تعلق چونکہ علاقہ کمالیہ لیل پور ٹوبہ، ہم لوگ جو زبان بولتے ہیں نا اس میں ہم مرید نہیں کہتے، مرید کیا کہتے ہیں؟ مرید. اب میں مرید ہے کہاں؟ اچھا بھائی یہ لفظ بھی قرآن نے استعمال کیا ہے. ایک ہے مرید، ایک ہے مرید. مرید کا معنی ہے ارادت مند، ماننے والا، اور مرید کا معنی ہے سرکش،
نافرمان. بولو کیا کرو گے تم؟ اگر قرآن نہیں صحیح پڑھو گے تو ترجمہ صحیح کر سکتے ہو؟ اور جس کسی کو دیکھنا ہو نا، ایمانداری کی بات یہ ہے، اس درویش کی باتیں یاد کر لو، اس کا قرآن سنو پہلے. اگر وہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے تو ترجمہ صحیح کر سکے گا. اس کی فریکوینسی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے بڑے نام ہیں، پکارو. جو تمہاری مشکل ہوگی، جس نام سے پکارو گے میں تمہاری مشکل کو آسان کر دوں گا. فریکوینسی فرشتے ہیں جنہیں یہ موکل کہتے ہیں. یہ لوگوں نے تو خیر مذاق بنایا ہوا ہے نا موکلوں کا، لیکن ہر لفظ کے ساتھ ایک موکل ہے قرآن مجید کا. وہ آنسر کب کرے گا؟ جب آپ صحیح پکاریں گے. بہرحال تو حضرت ابو بکر ہنس پڑے، مسکرا پڑے. کہ اچھا بڑی بات کی یار آپ نے. اچھا ایک بات تو بتاؤ، میرے نبی کی چاند سے رشتہ داری تھی اس لیے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ جو دسترخوان آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتارا تھا تو ان سے تمہاری کیا رشتہ داری تھی؟ یہودی نہیں مانتے، یونانی نہیں مانتے، مجوسی نہیں مانتے، صرف تمہیں نظر آیا تھا. اب وہ گروپ آف پادریز جو تھے نا، ان کی زبانیں گونگ ہو گئی. تو بھائی معجزات انبیاء جو ہیں یہ برحق ہیں، اس میں ہم عقل کی ٹامک تو یہ نہیں مار سکتے. 2 کتابیں پڑھ کے نا وہ کہتے جی کہ یہ سمجھ میں بات نہیں آئی، یہ نہیں ہو سکتی. اور جس کو صحابی بیان کر دے، ہمارا تو سر ویسے خم ہے کہ اللہ کے رسول نے پڑھایا، اس کو صحابی نے پڑھا اور اس نے بیان کر دیا. اور کیا چاہیے ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا داروں کی ہم پیروی کریں؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے رسول کی جماعت کی. جو جماعت ہے، سرکار نے فرمایا صحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم. لوگو میرے صحابی سارے ستارے ہیں، کسی ایک کے دامن سے تم وابستہ ہوگے ہدایت پا جاؤ گے. یہ تو نہیں کہا تھا کہ مفتی قمر کے ساتھ لٹک جاؤ، غامدی کے ساتھ لٹک جاؤ، وہ مرزا پھکی کے ساتھ لٹک جاؤ. یہ تو نہیں کہا اللہ نے نا، یہ تو نبی نے نہیں کہا. وہ تو صحابہ کے بارے میں بات کی ہے. تو آ جاؤ نا صحابہ کی طرز عمل پر، صحابہ کی روایت پہ آ جاؤ نا. جو صحابہ نے بیان کیا اس کو بیان کرو. ادھر ادھر سے کیوں باتیں بیان کرتے ہو؟ بہرحال یہ درد ہے جس کو ہم سننا پسند نہیں کرتے، لیکن ہے. اس لیے قرآن مجید نے، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. اور انہوں نے جھٹلایا، نہیں مانے. وہ وعدہ جو کیا تھا نا کہ ان فعلت تؤمنون، اگر میں کر دوں ایمان لے آؤ گے، نہیں مانا. اللہ کہتے جادوگر کہہ کے اٹھ گیا اور فرمایا کہ اپنی خواہشوں کی پیروی کی. لیکن یاد رکھو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ہم اس سے نہیں نکل سکتے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. حالانکہ ان کو کہانیاں نبی سنا چکا ہے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، سبا کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا. سن چکے ہیں، یہ انجام بھی پڑھ چکے ہیں، یہ سارا کچھ جانتے ہیں یہ. لیکن نہیں مانتے. حکمت بالغہ، کامل حکمت ان کے پاس ہے. اندھا دیکھ رہے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکرایا، بدتمیزی کی، بےہودگی کی، بڑا غرق ہو گیا. نبی بددعا نہ بھی کرے، اللہ تو ہے نا، چونکہ خود وعدہ ہے اس کا کہ جب سرکار کے ساتھ صحابہ کرام نے وہ لٹ لے کے چلنے کی کوشش کی، صحابی جو تھے تو محبت کرتے تھے سرکار سے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے منع کر دیا. فرمایا مجھے لٹ برداروں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس.
میرے رب نے کہا کہ میں تیری حفاظت کروں گا، اور جس کی حفاظت رب کرنے والا ہو اس کو لٹھ برداروں کی ضرورت ہے۔ وہ لیڈر تھے جس کو لیڈر کہتے ہیں۔ آج کا لیڈر کوئی بھی ہو، مجمع میں جا کے دکھائے، پتہ چل جائے گا کہ اس بھاؤ بکتی ہے۔ کہ لن ترانیاں بڑی کرتے ہو، نبی جیسے بڑے بنتے ہو، کاش ہم نبی جیسے، کیا نبی کے تابع دار ہی بن جاتے تو بڑی بات تھی۔ فرمایا حکمت بالغہ، کامل حکمت ان کے پاس ہے، جانتے ہیں یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو اس طرح پہچان گئے تھے کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ فرمایا فما تو نذر، اللہ پاک نے جو ڈرایا، سرکار دو عالم نے جو ڈرایا، اس ڈرانے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ بے ایمان کے بے ایمان ہی رہے۔ اس لیے سرکار کبھی کبھی پریشان ہوتے تھے، آخری باتیں تو سر درد ہو جاتا تھا آپ کو، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوب وما علیک الا البلاغ، ایسا کیا کر کہ تو میرا پیغام پہنچا دیا کر، اس کے بعد تو وریدہ کیا کر، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تیرا رب بہتر جانتا ہے کس کو میں نے ہدایت دینی ہے اور کس کو میں نے بے ہدایتہ رکھنا ہے۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال مینا کے اندر پیش آیا اور اس کو دنیا نے دیکھا، صحابہ کرام نے بیان کیا، لیکن یہ عظیم معجزہ تھا۔ اللہ پاک ہمارے نبی کی شان کو دوبارہ کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم بھی نبی کے غلام بن جاؤ، نبی جیسے بننے کی کوشش نہ کرنا، تم نہیں بن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ کل درس نہیں ہوگا انشاءاللہ، کل پیر ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اسپتال چلا جاؤں گا، وہ مجھے جمع کر لیں گے اسپتال میں، پھر مجھے وہ پتہ نہیں بے ہوش کریں گے کیا کریں گے، میری بیاپسی کل، تو میں جب بیاپسی ہے اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کان میں مجھے درد کیوں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل درس نہیں ہوگا، پرسوں آپ کو رپورٹ کروں گا اگر زندگی رہی تو، کہ بھئی اللہ کریم کی طرف سے، لیکن مجھے امید اور یقین ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں مجھے لگتی ہیں، وگرنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ درس دے سکتا، یقین کریں آپ، لیکن وہ آپ کی دعاؤں، اللہ کا کرم، سرکار کی نظر عنایت سے اور آپ کی دعاؤں کا صدقہ کہ میں روزانہ آ کے 9 بجے بیٹھ جاتا ہوں آدھا گھنٹے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ میں بھی جو بیمار ہیں ان کو بھی شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی کرونا والی بیماری کو بھی دور کرے۔ جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو میرے جیسے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔